بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے 1 کپ میدے کے ساتھ بہت ہی مزیدار میٹھا جو گھر میں آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ بچے ہوں یا بڑے سبھی کو پسند آئے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپیز پسند آئے گی۔ اگر ریسپیز اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے 1 کپ میدا لیں، اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ میدا آپ ایک کی جگہ 2 کپ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر ریسپیز زیادہ بنانی ہے تو آپ 2 کپ میدا لے لیں، اس کو آپ صاف کریں اور باؤل میں ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ نمک آدھا چمچ، بیکنگ پاؤڈر آدھا چمچ شامل کر لیں۔ آئل 2 چمچ ڈال لیں۔ ان سب چیزوں کو آپ آٹے کے اندر اچھی طرح مکس کریں، میش کریں تاکہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح آٹے میں جذب ہو جائے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح جذب ہو چکا ہے، آپ مٹھی بنا کر دیکھیں۔ اگر مٹھی ٹوٹے نہیں تو سمجھ لیں کہ آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اگر مٹھی ٹوٹ جائے تو آپ تھوڑا سا آئل اور ڈال کر اس کو جذب کر لیں۔ پھر آپ اس کو نارمل نیم گرم پانی سے آپ اس کو گوندھ لیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جائیں اور اس کو آپ گوندھتے جائیں، اکٹھا کرتے جائیں۔ اس کو آپ عام آٹے کی طرح 4-5 منٹ تک اچھی طرح گوندیں۔ عام آٹے سے تھوڑا ٹائٹ رکھ کر گوندیں۔ پھر آپ اس کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر آئل لگا لیں یا اس کو ڈھانپ کر رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر خشکی یا سکری نہ آئے۔ 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس طرح سے آپ دوبارہ سے اس کو گوندیں۔ اپنے سانی کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تاکہ آپ کو بیلتے ہوئے آسانی رہے۔ آپ ایک پیڑا بھی بڑا سا بنا سکتے ہیں یا آپ اپنے سانی کے لیے 2 پیڑوں میں تقسیم کریں اور اس کو آپ 2 ایک جیسے پیڑے بنا لیں۔ اب آپ ایک پیڑا لیں، اس کو آپ بیل لیں۔ بیلنے سے پہلے آپ اس کے گرد خشک آٹا لگائیں۔ نیچے بھی آٹے کا چھڑکاؤ کر لیں تاکہ بیلتے ہوئے مشکل پیش نہ ہو، روٹی جو ہے وہ چپکے نہیں۔ اسی طرح آپ اس کی گول سی نارمل سی روٹی بیل لیں۔ اس طرح کی آپ اس کی روٹی تیار کریں جو نہ زیادہ موٹی ہو اور نہ زیادہ پتلی ہو۔ اس طرح اس کو تیار کرنے کے بعد اب آپ ایک گلاس لیں گول، یا آپ کسی بھی ڈبی کا ڈھکن لے سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی گول سانچہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ اس کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا گھمائیں تاکہ گول سی روٹی کے نشان جو ہیں وہ اس کے اوپر اچھی طرح چپک جائیں، نشان چھوڑ جائیں۔ اسی طرح آپ ساری روٹی کے اوپر تھوڑے تھوڑے وقفے سے گلاس کو رکھ کر آپ اس کو گھماتے جائیں اور اس کی روٹیاں جو ہیں وہ تیار کرتے جائیں۔ اس طرح آپ ترتیب کے ساتھ اگر اس کو گھمائیں گے تو ایک روٹی سے بہت زیادہ سنیکس جو ہیں وہ آپ تیار کر سکیں گے۔ اس سب کو نشان لگانے کے بعد اب آپ اس کے رف حصے کو، آٹے کو آپ الگ کر لیں۔ اب دیکھیں رف حصے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ الگ ہو چکا ہے۔ اس کو آپ اکٹھا کر کے دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا لیں اور اس کو آپ بیل کر اس کی روٹیاں نکال لیں۔ جو روٹیاں ابھی ہم نے تیار کی ہیں اس کو آپ اکٹھا کر کے ایک سائیڈ پر رکھیں۔ اب آپ ایک سنیکس لیں، اس کے درمیان آپ ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پانی لگا لیں۔ باقی حصے کو آپ اس کے اوپر رکھ کر فولڈ کریں۔ اب آپ دوسری روٹی لیں، اس کو ابھی آپ ایک حصے پہ تھوڑا سا پانی لگائیں اور دوسرا حصہ اس کے اوپر فولڈ کریں۔ اس طرح آپ 3 روٹیاں لیں اور اس کو آپ اس طرح تیار کر لیں۔ ان تینوں کو فولڈ کر کے آپ اس کو ہلکا سا دبانے کے بعد اب آپ ایک روٹی کے بعد دوسری روٹی اس کے اوپر رکھیں۔ فولڈ حصے کو آپ اسی طرح اس کے اوپر رکھتے جائیں۔ اس طرح 3 روٹیاں کٹھی رکھنے کے بعد آپ اس کو چمچ کی بیک سائڈ سے، چھری کی بیک سائڈ سے یا آپ کسی بھی اس طرح کی چیز سے آپ اس کو ہلکا سا دبائیں۔ پھر آپ سنیکس کی سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی اس کو ہلکا سا دبائیں۔ اب آپ اٹھا کر اس کو کھڑا کر لیں اور اس کے دونوں حصے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے آپس میں ملا لیں۔ ملانے سے پہلے آپ اس کے اوپر پانی لگا لیں تاکہ یہ اچھی طرح آپس میں چپکتے جائیں۔ اب آپ ہر حصے کو پانی لگاتے جائیں اور آپس میں جوڑتے جائیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا
پھول کی طرح سنیک جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اسی طرح آپ باقی سنیک جو ہیں وہ تیار کریں۔ میں آپ کو ایک اور پھول تیار کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بناتے وقت مشکل پیش نہ آئے۔ اسی طرح آپ روٹی کو لیں، اس کے اوپر آپ ہلکا سا پانی لگائیں اور اس کو فولڈ کرتے جائیں۔ 3 حصوں کو آپ فولڈ کریں اور پھر آپ ان تینوں حصوں کو اوپر نیچے رکھیں۔ اس کو آپ چمچ کے ساتھ تھوڑا سا دبا لیں، تھوڑی سی لائن کی طرح لگا لیں۔ اس طرح آپ دوسری سائڈ سے بھی اس کو لائن لگا کر اس کو اٹھا کر اس کے دونوں حصوں کو آپس میں ملا لیں۔ اس طرح آپ اس کو ملا کر آپس میں جوڑ دیں، پانی لگائیں تاکہ یہ کھلے نہیں۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا پھول جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اس طرح آپ اس کو تیار کریں۔ ان سب کو تیار کر کے آپ پلیٹ وغیرہ میں یا کسی بھی چیز میں رکھ کر ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ گھی یا آئل گرم کریں۔ فرائی کرنے کے لیے آپ گھی اتنا لیں کہ سنیک جو ہے وہ اس میں ڈوب جائے۔ آپ گہرے برتن میں گھی کو گرم کریں اور پھر آپ اس میں ایک ایک کر کے سنیکس ڈالتے جائیں اور اس کو آپ براؤن کریں۔ 1 سے 1.5 منٹ کے لیے آپ اس کو حرکت نہیں دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے سنیک جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے تو پھول کے اوپر اٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کی شیپ جو ہے وہ بھی پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ 1 سے 2 منٹ کے بعد آپ اس کے اوپر چمچ سے گھی ڈالیں تاکہ اس کا ہر حصہ جو ہے وہ اندر تک فرائی ہو جائے۔ اسی طرح آپ سارے سنیکس کو اچھی طرح ڈیپلی فرائی کریں۔ اس کو آپ زیادہ تیز آنچ پہ فرائی نہیں کریں ورنہ یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے حصے جو ہیں وہ کچے رہیں گے۔ ایک سائڈ سے براؤن ہو جائے تو آپ اس کی سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی آپ اس کو براؤن کریں۔ دونوں سائڈ سے کرسپی براؤن ہو جائیں بالکل اس طرح، تو آپ ان کو نکال لیں۔ جو سنیکس براؤن ہو چکے ہیں، فرائی ہو چکے ہیں، ان کو آپ نکال لیں۔ اسے آپ نکال کے جالی پہ رکھیں تاکہ ان کا آئل جو ہے وہ اچھی طرح ریموو ہو جائے۔ آپ دیکھیں کتنے اچھے سنیک جو ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ باقی سنیکس بھی فرائی کر لیں۔ آپ ان کو اس طرح بھی فرائی کر کے چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اس طرح بھی یہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی تیار ہوئے ہیں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں؟ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں دیں۔ اگر ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر نیو ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکوں۔ اسی طرح آپ سارے سنیکس کو فرائی کرنے کے بعد اب الگ برتن میں 1 پیالی چینی ڈال لیں۔ اس میں آپ 1 پیالی پانی شامل کریں، چمچ چلا کر مکس کریں اور چینی کو پگھلنے تک پکنے دیں۔ جب چینی جو ہے وہ اچھی طرح پگھل جائے، اس کا شیرہ بن جائے تو آپ اس کے اندر 2 سبز الائچی ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ 1 عدد لیموں کا رس شامل کر لیں۔ لیموں کا رس آپ ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو شامل کرنے کے بعد اب آپ اس کو مکس کریں۔ اس کو اتنی دیر تک پکائیں کہ شیرہ جو ہے وہ گہرا ہو جائے۔ اس کا نارمل سا شیرہ جو ہے وہ تیار کرنے کے بعد چولہا بند کریں۔ اب آپ ایک ایک کر کے سنیکس کو اس کے اندر رکھیں۔ اسے آپ 1 سے 2 منٹ تک اس میں ڈوبا رہنے دیں تاکہ چاشنی جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر جذب ہو جائے۔ سنیکس کے اوپری حصے پر آپ چمچ کے ساتھ شیرہ جو ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہر حصے میں شیرہ جو ہے وہ اچھی طرح جذب ہو جائے۔ اس کو اچھی طرح تر کرنے کے بعد جب شیرہ جو ہے اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں۔ اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو آپ سنیک کو اس طرح میٹھا تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میٹھا پسند نہیں تو آپ چائے کے ساتھ اس کو بغیر چاشنی کے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا کرسپی اور خوبصورت سنیک جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ بنائیں گے تو سبھی انگلیاں چاٹ کر کھائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپیز پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔